تیسرا دور جو ہے وہ میڈیولین پیریڈ ہے، جس کو وسطی دور کہا جاتا ہے۔ اس کو یورپی دور اور مسلم دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تیسری سے 5ویں صدی عیسوی تک کے دور جو ہے وہ یورپی دور کہلاتا ہے۔ اس میں یورپ میں جاگیردانہ نظام جو ہے اس کی چھاپ نظر آتی ہے، اور حکمران طبقہ جو ہے اپنے نظام میں کسی قسم کی وہ تبدیلی نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس وقت مشاہدے کے اوپر پابندی تھی، اور سارا جو یورپ تھا وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کلیسا کا جو ہے وہ یورپ پہ قبضہ تھا، تو کوئی گراں قدر اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام نہیں ہوا۔ چند ایک جو ہیں وہ فلاسفرز پیدا ہوئے، جن میں فلاطینوس کا نام قابل ذکر ہے اور سینٹ آگسٹائن کا۔ فلاطینوس جو ہے اس نے نظریہ اشتراکیت پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق خدا کی ذات سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور اس ذات سے عقل، روح اور مادے کا ظہور ہوا ہے۔ اس کے مطابق مراقبے کے ذریعے ہم کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے عیسائیت اور یونانی فلسفے میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اس کو نو فلاطونیت کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق خدا کی ذات لامحدود اور عقل محدود ہے، اور اس نے وجدان کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ پھر آ جاتا ہے سینٹ آگسٹائن۔ یہ جو ہے فلاطینوس اور افلاطون سے بہت متاثر تھا۔ اس کے مطابق روح لافانی اور جسم فانی ہے۔ روح کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسم کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ روح کی۔ اس نے یادداشت، سمجھ بوجھ اور ارادے کو ذہن کی کارکردگی قرار دیا۔ انسان حواس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کرتا۔ اس کے مطابق یہ کہتا تھا کہ ذہن کے اندر جھانکنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ذہن کے اندر جھانکنا دراصل جو ہے وہ مشاہدہ باطن ہے، اس لیے سینٹ آگسٹائن کو جو ہے وہ مشاہدہ باطن کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم مفکرین نے 6 سے 12ویں صدی عیسوی تک علم و فکر میں ترقی کے ساتھ ساتھ نفسیات کی ترویج کے لیے بھی کام کیا۔ اس میں جو گراں قدر لوگ پیدا ہوئے ان میں جو ہے الکندی کا نام آتا ہے، جو 801 سے 871 کا اس کا دور ہے۔ ابن یوسف بن اسحاق الکندی کو اسلامی فلسفے کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے فلسفے اور مذہب میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا تھا کہ فلسفے اور مذہب کا مقصد جو ہے، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ سچائی کی تلاش۔ اس نے مذہب اور فلسفے میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ہے زیادہ تر افلاطون اور فیثاغورس کے نظریات سے بہت متاثر تھا، اور اس کی جو تحریر کردہ کتب ہیں ان کی تعداد جو ہے 250 ہے۔ پھر آ جاتا ہے فارابی۔ یہ جو ہے 880 میں سے لے کے اس کا دور 950 کا ہے۔ ابو نصر محمد فارابی نے ریاضی، فلسفہ، مذہب، منطق، موسیقی اور جو موضوع پر 80 کے قریب اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بھی ارسطو اور افلاطون اور دیگر یونانی مفکرین سے بہت متاثر تھا۔ اللہ کی ذات کو ہر ترکیب سے یہ بالاتر قرار دیتا تھا، اور روح کو آزاد جواہر مطلق قرار دیتا تھا۔ پھر آ جاتا ہے ابو علی سینا۔ 980 سے 1037۔ ابن سینا جو ہے یہ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ اس کا نام تھا۔ یہ سائنسدان، فلسفی اور بہت مشہور طبیب تھا۔ اس نے ان تینوں سائنس یعنی سائنس میں، فلسفے میں اور طب میں انقلابی نظریات پیش کیے، اور اس کے نظریہ جو ہیں وہ آج بھی جو ہیں وہ درست تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کو روح یا ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ جب ذہن کمزور پڑ جاتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور جس شخص کا ذہن یا روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ دوسروں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا نظریہ نومیت جو ہے تھیوری آف ہپنوسس بھی پیش کی۔ اس نے جو ہے جنسی امراض اور مالی خولیہ کا یہ علاج جو ہے وہ کمال مہارت کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کا نظریہ ہیجان جو ہے وہ جیمس لنگ کے نظریہ ہیجان سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے مطابق ہمارے فطری جذبات درد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح خیالات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ ادراک کی اس نے 2 اقسام بتائی ہیں، ایک بیرونی ادراک جو کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جبکہ اندرونی ادراک کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں اس میں حصے مشترک ہے، وہ حص جو تمام حواس کو مدغم کرتی ہے۔ پھر تخیل، ادراکی تصورات کو ذہن میں محفوظ کرنا جو ہے وہ تخیل کہلاتا ہے۔ مخیلہ ادراکی تصورات پر اثر انداز
ہوتے ہیں، وہاں اس کی بنیاد جو ہے وہ مادی اشیاء کی غیر مادی خصوصیات پر ہوتی ہے۔ حافظہ، یاد، خیالات کو ذہن میں محفوظ کرنے کی صلاحیت۔ ابن سینا کے نزدیک روح غیر فانی اور غیر مادی ہے، جبکہ جسم سے علیحدہ حیثیت روح رکھتی ہے، جبکہ یہ جسم کو متاثر بھی کر سکتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ذکریہ رازی۔ یہ ایک مشہور طبیب تھا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ذہنی امراض جو ہیں وہ مادی اشیاء سے جذباتی وابستگی اور پھر ان سے علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرد جو ہے وہ فانی اور مادی اشیاء سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ چھین جاتی ہیں تو بے یقینی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ چیز فرد میں کیا پیدا کرتی ہے؟ احساس محرومی۔ اور اگر یہ محرومی اور انتشار طویل عرصے تک قائم رہے تو پھر انسان ذہنی طور پہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ فرد میں اس کا احساس باقی رہنا کہ یہ دنیا فانی ہے، تمام اشیاء، ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر تمام جو مادی اشیاء ہیں وہ خدا کی امانت ہیں، اور انہوں نے ایک نہ ایک دن خدا کی طرف لوٹنا ہے، یہ تصور جو ہے یہ فرد کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس نے جو ہے بہت سارے نفسیاتی امراض کا علاج جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ کیا۔ پھر ابن الہیثم آ جاتا ہے جو کہ 965 سے 1039 تک کے دور میں ہے۔ اس نے اپنی جو بصارت پہ کتاب ہے وہ لکھی، کتاب المناظر، جس میں آنکھ کی ساخت اور اس کا وظیفہ بیان کیا، اور اعضائے حواس میں سے آنکھ کو سب سے اہم قرار دیا۔ یہ ذہنی اور جسمانی وظائف میں سے سب سے اہم ہے۔ پھر ابن بطار آ جاتا ہے جو کہ 1188 سے 1248 تک کا جس کا دور ہے۔ یہ اندلس کا طبیب تھا، اور 800 سال پہلے دواؤں پہ کام کرنے والی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دور دراز کے علاقوں کا اس نے سفر کیا، اور بہت سے ملکوں میں گھوما پھرا، اور بہت ساری جو جڑی بوٹیاں ان کی خاصیتوں پہ اس نے کتابیں لکھیں۔ آج بھی جو اس کی ادویات ہیں ان کو ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ابن باجہ۔ ابن باجہ کے مطابق انسان کے تمام رجحانات اور میلانات اکتسابی ہوتے ہیں، جن کے حصول کی خاطر انسان محنت اور کوشش کرتا ہے۔ بعض اشیاء کا اس کے مطابق بعض اشیاء کا محرک جو ہے وہ فرد کے اندر، اور بعض اشیاء کا محرک جو ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اجسام کی 2 اقسام اس نے بتائیں، ایک طبعی اور دوسری صناعی۔ انسان اور حیوانوں کا تعلق جو ہے طبعی قسم سے ہے، جبکہ دنیاوی جو موجودات ہیں ان کا تعلق دوسری قسم سے ہے۔ ابن باجہ جو ہے وہ اس نے جو ہے روح کے جو ہے وہ 3 وظیفے بتائے۔ پہلا وظیفہ جو ہے وہ تحفظ اور نشو و نما ہے، دوسرا وظیفہ حواس اور احساسات و جذبات ہے، اور تیسرا وظیفہ جو ہے وہ غور و فکر اور تدبر ہے۔ اور جو ہے روح کی بدولت انسان جو ہے استدلال اور تفکر کے اوصاف فرد میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے علم کے حصول کا ذریعہ بھی یہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ فرد کو آگہی حاصل ہوتی ہے۔ ابن باجہ جو ہے وہ ادراک کی بھی 2 اقسام بیان کرتا ہے، ایک ادراک جو اعضائے حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے ادراک جو ہے وہ جو تصورات ہیں وہ اشیاء کی عدم موجودگی میں بنتے ہیں، اور جو حواس ہیں وہ اشیاء کی موجودگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو ہے تصور کا عمل جو ہے وہ بیداری میں بھی ہوتا ہے اور نیند میں بھی ہوتا ہے، خواب اس کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ ابن باجہ جو ہے اس کے مطابق افعال کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک انسانی اور دوسرے حیوانی۔ حیوانی اعمال دراصل بنیادی محرکات ہیں جو انسانوں اور حیوانوں دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ حیوانی جو اعمال ہیں ان کا اظہار بھی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا جو اس کے مطابق جو عقل ہے وہ ادنا اشیاء سے لے کر اعلیٰ ترین اشیاء تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک زندگی فرد کی رہتی ہے انسان کی عقل فعال رہتی ہے، اور موت پر جو عقل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جامد ہو جاتی ہے۔ اس کا نظریہ سعادت بڑا مشہور ہوا۔ یہ جو نظریہ سعادت ہے یہ کیا ہے کہ انسان کو ذہنی صحت، نیکی اور اقبال مندی جو ہے ذہنی صحت جو ہے وہ نیکی اور اقبال مندی کے افعال کی بدولت ملتی ہے، اور وہ عقل کے بوتے پر اسے حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی جسمانی عمر کو جو اس نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے اس کو عمر ثانی یعنی جو موت کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی اس کے
تابع اگر انسان کر دے تو پھر اسے دنیاوی اس کی دنیاوی الجھنیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔